اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اور جان لو کہ بے شک تمہارے مال اور اولاد خرابی میں ڈالنے والے ہیں، اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ، یعنی یہ بات سمجھ رکھو کہ تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فتنے کے معنی امتحان کے بھی آتے ہیں اور عذاب کے بھی، اور ایسی چیزوں کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے جو عذاب کا سبب بنے۔ قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں ان تینوں معنی کے لیے لفظ فتنہ استعمال ہوا ہے۔ یہاں تینوں معنی کی گنجائش ہے۔ بعض اوقات مال و اولاد خود بھی انسان کے لیے دنیا ہی میں وبال جان بن جاتے ہیں، اور ان کے سبب غفلت و معصیت میں مبتلا ہو کر سبب عذاب بن جانا تو بالکل ظاہر ہے۔ اول یہ کہ مال و اولاد کے ذریعے تمہارا امتحان لینا مقصود ہے کہ یہ چیزیں ہمارے انعامات ہیں، تم انعام لے کر شکر گزار اور اطاعت شعار بنتے ہو یا ناشکری اور نافرمان۔ دوسرے اور تیسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ مال اور اولاد کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تو یہی مال و اولاد تمہارے لیے عذاب بن جائیں گے۔ بعض اوقات تو دنیا ہی میں یہ چیزیں انسان کو سخت مصیبتوں میں مبتلا کر دیتی ہیں، اور دنیا ہی میں مال و اولاد کو وہ عذاب محسوس کرنے لگتے ہیں، ورنہ یہ تو لازمی ہے کہ دنیا میں جو مال اللہ تعالیٰ کے حکام کے خلاف کمایا گیا یا خرچ کیا گیا، وہ مال ہی آخرت میں اس کے لیے سانپ، بچھو اور آگ میں داغ دینے کا ذریعہ بن جائے گا، جیسا کہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اور بے شمار روایات حدیث میں اس کی تصریحات موجود ہیں۔ اور تیسرے معنی یہ کہ یہ چیزیں سبب عذاب بن جائیں، یہ تو ظاہر ہی ہے کہ جب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے غفلت اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کا سبب بنے تو عذاب کا سبب بن گئیں۔ آخر آیت میں فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، یعنی یہ بھی سمجھ لو کہ جو شخص اللہ اور رسول کے احکام کی تعمیل میں مال و اولاد کی محبت سے مغلوب نہ ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اس آیت کا مضمون تو سب مسلمانوں کو عام اور شامل ہے، مگر واقعہ اس کے نزول کا اکثر مفسرین کے نزدیک ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے، جو غزوہ بنی قریظہ میں پیش آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بنو قریظہ کے قلعے کا 21 روز تک محاصرہ جاری رکھا، جس سے عاجز ہو کر انہوں نے وطن چھوڑ کر ملک شام چلے جانے کی درخواست کی۔ آپ نے ان کی شرارتوں کے پیش نظر اس کو قبول نہیں فرمایا، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ صلح کی صرف یہ صورت ہے کہ سعد بن معاذ تمہارے بارے میں جو کچھ فیصلہ کریں اس پر راضی ہو جاؤ۔ انہوں نے درخواست کی کہ سعد بن معاذ کے بجائے ابو لبابہ کو یہ کام سپرد کیا جائے، کیونکہ ابو لبابہ کے اہل و عیال اور جائیداد بنو قریظہ میں تھے۔ ان سے یہ خیال تھا کہ وہ ہمارے معاملے میں رعایت کریں گے۔ آپ نے ان کی درخواست پر ابو لبابہ کو بھیج دیا۔ بنو قریظہ کے سب مرد و زن ان کے گرد جمع ہو کر رونے لگے اور یہ پوچھا کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اتر آئیں تو کیا ہمارے معاملے میں وہ کچھ نرمی فرمائیں گے؟ ابو لبابہ کو معلوم تھا کہ ان کے معاملے میں نرمی برتنے کی رائے نہیں ہے۔ انہوں نے کچھ ان لوگوں کی گریہ زاری سے اور کچھ اپنے اہل و عیال کی محبت سے متاثر ہو کر اپنے گلے پر تلوار کی طرح ہاتھ پھیر کر اشارے سے بتلا دیا کہ ذبح کیے جاؤ گے۔ گویا اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کر دیا۔ مال و اولاد کی محبت میں یہ کام کر تو گزرے، مگر فوراً تنبہ ہوا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کی۔ جب وہاں سے واپس ہوئے تو اس درجے ندامت سوار ہوئی کہ آپ کی خدمت میں لوٹنے کے بجائے سیدھے مسجد میں پہنچے اور مسجد کے ایک ستون کے ساتھ
اپنے آپ کو باندھ دیا اور قسم کھائی کہ جب تک میری توبہ قبول نہ ہوگی اسی طرح بندھا رہوں گا، چاہے اسی حالت میں موت آ جائے۔ چنانچہ 7 روز مکمل اسی طرح بندھے کھڑے رہے۔ ان کی بیوی اور لڑکی نگہداشت کرتی تھی، انسانی ضرورت کے وقت اور نماز کے وقت کھول دیتی اور فارغ ہونے کے بعد پھر باندھ دیتی تھی۔ کھانے پینے کے پاس نہ جاتے تھے یہاں تک کہ غشی طاری ہو جاتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اول اس کی اطلاع ملی تو فرمایا کہ اگر وہ اول ہی میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لیے استغفار کرتا اور توبہ قبول ہو جاتی۔ اب جب کہ وہ یہ کام کر گزرے تو اب قبولیت توبہ نازل ہونے کا انتظار ہی کرنا ہے۔ چنانچہ 7 روز کے بعد آخر شب میں آپ پر یہ آیتیں ان کی توبہ قبول ہونے کے متعلق نازل ہوئیں۔ بعض حضرات نے ان کو خوشخبری سنائی اور کھولنا چاہا، مگر انہوں نے کہا کہ جب تک خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ کھولیں گے میں کھلنا پسند نہ کروں گا۔ چنانچہ جب آپ صبح کی نماز کے وقت مسجد میں تشریف لائے تو اپنے دست مبارک سے ان کو کھولا۔ آیت مذکورہ میں جو خیانت کرنے اور مال و اولاد کی محبت سے مغلوب ہونے کی ممانعت کا ذکر آیا ہے اس کا اصل سبب یہ واقعہ ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔